آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو روداد نویسی کے حوالے سے ہے۔ میری پچھلی ویڈیو میں اقتباس کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ فیڈرل بورڈ کے طلباء و طالبات کو اقتباس لکھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اقتباس کس طریقے سے لکھی جائے گی تو آپ پورے 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ فیڈرل بورڈ کن تقاضوں کو دیکھتے ہوئے یا کن کرائٹیریا کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مارکنگ اپنی اسکیم بنائی ہے۔ آج ہم روداد کے حوالے سے بات کریں گے کہ روداد نویسی، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کسی بھی تقریب کے حوالے سے لکھتے ہیں اور اس میں ہم اپنے مشاہدات کو بڑے واضح انداز میں بیان کرتے ہیں، تو ان میں لکھتے وقت کہ آپ پورے کے پورے 6 نمبر حاصل کر سکیں، ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے جو آپ روداد لکھیں گے تو وہ مکمل ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کا پراپر آغاز، انجام، ارتقا ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے اور ایک تسلسل کے ساتھ لکھی ہونی چاہیے۔ مکمل اسی صورت میں ہوگی جب جو ہمارا قاری ہے جب اس کو پڑھے یا ایگزامینر ہے ہمارا تو اسے کوئی ابہام باقی نہ رہے، کہ وہ ہر چیز، ہر بات اسے پوری طرح کلیئر ہو جائے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ فنی تقاضوں کے مطابق ہو، رواں اور جامعہ ہو، ماضی کے صحیح و مشاہدے کے مطابق ہو، یعنی کہ پاسٹ ٹینس میں آپ نے اس کو لکھنا ہے اور اپنے مشاہدات کو بہت کلیئر انداز میں اس میں بیان کرنا ہے اور درست بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آغاز، ارتقا اور انجام واضح ہونا چاہیے۔ آغاز کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سٹارٹنگ کیسے کرنی ہے، ارتقا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون سا ہمارا پیک پوائنٹ بیچ میں آئے گا، اور پھر انجام، اینڈنگ آپ کی روداد کی کیسے ہو رہی ہے۔ سٹارٹنگ اور اینڈنگ بہترین ہونی چاہیے تاکہ آپ کو اچھے مارکس جو ہیں وہ اس کے مل سکیں۔ پھر اسلوب مناسب ہونا چاہیے۔ اسلوب ہوتا ہے بات کرنے کا انداز، اس میں ہم بات تو نہیں کر رہے، ہم ظاہری بات ہے ہم تحریر کر رہے ہیں، تو ہمارا تحریر کرنے کا جو انداز ہے وہ بڑا بہترین ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ اس میں جو ذخیرہ الفاظ استعمال کریں، اس میں اگر محاورات کا یا ضرب الامثال کا یا کسی بھی چیز کا آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ بڑا بہترین انداز میں آپ نے اس کو بیان کرنا ہے۔ جملوں میں منطقی ربط ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک جملہ لکھ رہے ہیں تو اگلا جملہ پچھلے جملے کو اچھی طرح سے ڈسکرائب کر رہا ہو، اس کو واضح کر رہا ہو آپ کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ زبان اور بیان جو ہے آپ کی بڑا بہترین ہونا چاہیے۔ قواعد اور رموز اوقاف کا دلکش استعمال کرنا ہے آپ نے، جو کہ میں نے اکثر ابھی فیڈرل بورڈ کے پیپرز میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ طلباء و طالبات جو ہیں وہ رموز اوقاف کا تو صرف ختمہ کے علاوہ کہیں پہ استعمال نہیں کرتے، نہ واوین کا استعمال کرتے ہیں، نہ کوسین کا، نہ تفصیلیہ، سکتہ، ختمہ۔ ہمارے پاس اتنے وقفہ کتنی زیادہ، جس طرح انگلش میں پنکچویشنز مارک ہیں اسی طرح اردو میں بھی ہمارے پاس ہیں اور بہت زیادہ ہیں، لیکن چلیں آپ زیادہ نہیں استعمال کر سکتے لیکن چند ایک تو ضرور استعمال کریں، اور جب ان کا استعمال کریں تو واقعی اس کو وہاں پہ ہونا چاہیے، اس کو یہ نہیں کہ آپ کہیں پہ بھی اس پنکچویشن مارک کو لگا دیں جہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان نیسیسری یہ کام نہیں کرنا، بلکہ آپ نے جہاں اس کی ضرورت ہے وہیں پر اس کا استعمال کرنا ہے۔ اس کو کہا جائے گا کہ دلکش استعمال آپ نے کیا ہے۔ قواعد کا کیا ہے، تذکیر و تانیث، پھر آپ الفاظ کا استعمال، اتنا قواعد میں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں، وہ بڑا بہترین آپ کا ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی زبان و بیان کے حوالے سے بات کروں گی تاکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ ہم نے لکھتے وقت کن چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا فصیح و بلیغ لفظ یا فصاحت، بلاغت کا لفظ سنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی زبان استعمال کرنی ہے وہ رواں ہو، سادہ اور صاف ہو، اور واضح الفاظ اس میں بیان کیے گئے ہوں، اور زبان جو ہے بہت شائستہ ہو، اور گرامر کی اس میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو۔ بلیغ کا مطلب ہوتا ہے گہری باتیں، یعنی کہ موقع محل کے مطابق، مقصد کے مطابق آپ نے پرمعنی اور اثر انگیز بات کہنی ہے۔ اسلوب کا مطلب کیا ہے، بات کہنے کا انداز، یعنی کہ جو آپ کا تحریری انداز ہوگا وہ بہت بہترین ہونا چاہیے تاکہ آپ کی جو تحریر ہے وہ پڑھنے والے کو متاثر کر سکے اور وہ آپ کو مجبور ہو جائے 6 میں سے 6 نمبر دینے کے لیے۔ تو آپ نے تحریر اپنی جو لکھنی ہے یا جو بات کرنے کا طریقہ ہے اس میں ہمارا وہ بڑا بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ عام بول چال اور تحریری زبان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس لیے الفاظ کا چناؤ بڑا بہترین اور سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے کہ روداد نویسی لکھتے وقت فیڈرل بورڈ 6 نمبر کس صورت میں دیتا ہے، جب ہماری روداد مکمل ہو، فنی تقاضوں کے مطابق رواں اور جامعہ ہے، ماضی کے صحیح اور مشاہدے کا بیان درست، آغاز اور ارتقاء اور اختتام جو ہے وہ واضح ہے،
اسلوب مناسب، جملوں میں منطقی ربط، زبان و بیان، قواعد اور رموز و قاف کا بہترین استعمال ہو، تو ہمیں 6 پورے نمبر ملیں گے اگر کسی بھی قسم کی اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ اگر 5 نمبر کی صورت میں ملیں گے روداد عموماً معیاری ہو، یعنی کہ سطحی آپ نے لکھ دیا ہے، مگر 1-2 جگہ اسلوب یا تسلسل میں معمولی کمی ہو، قواعد یا رموز اوقاف میں معمولی غلطیاں ہوں، تو ہمیں کتنے نمبر ملیں گے؟ 5 نمبر۔ 4 نمبر کی صورت میں ملیں گے روداد میں زیادہ تر نکات شامل ہوں مگر تسلسل یا آغاز و اختتام میں ابہام ہو، قواعد اور رموز اوقاف میں نمایاں غلطیاں ہوں، تو آپ کو ملیں گے اس کے لیے 4 نمبر۔ 3 نمبر کی صورت میں ملیں گے روداد ادھوری ہو، آغاز اور ارتقاء تو ہو مگر اختتام نامکمل ہو، ماضی کے صحیحے اور مشاہدے جو ہیں وہ جزوی طور پر شامل ہوں، قواعد اور رموز اوقاف میں نمایاں غلطیاں ہوں، تو فیڈرل بورڈ کا ایگزامینر آپ کو 3 نمبر دے گا۔ 2 نمبر صورت میں دے گا جب روداد سطحی ہے، واقعات بکھرے ہوئے ہیں، زبان و بیان میں نقص ہے اور جملوں میں ربط موجود نہیں ہے، ذائقہ ماضی اور مشاہدے کا بیان ناقص ہو، تو 2 نمبر ملیں گے۔ 1 نمبر کی صورت میں ملیں گے جب روداد بے ربط، نہ آغاز ہے، نہ ارتقاء ہے، نہ اختتام ہے، زبان اور اسلوب میں بے حد کمزور ہے، تو پھر ہمیں ملیں گے 1 نمبر۔ اور بالکل بھی غیر متعلقہ تحریر کر دی ہے، کیونکہ بعض بچے کر دیتے ہیں کہ وہاں پہ ٹاپک اور ہوتا ہے، لکھ کچھ اور دیا ہے، تو اس کے پھر آپ کو 0 نمبر ملیں گے۔ تو آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں کہ روداد مکمل ہو، جامعہ ہو، آغاز، اختتام، ارتقاء پراپر طریقے سے ہو، رموز اوقاف کا استعمال ہو، تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اپنی روداد کو آپ تحریر کریں گے تو آپ کو 6 کے 6 نمبر مل سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ میں آپ کو آپ بیتی کے حوالے سے بتاؤں گی کہ آپ بیتی، اگر آپ روداد کی جگہ آپ بیتی اٹیمپٹ کرتے ہیں جماعت نحم کے طلباء و طالبات، تو پھر آپ بیتی لکھتے وقت انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ ہر ایک سوال کے لیے فیڈرل بورڈ کے روبرکس الگ ہیں، مطلب ہر ایک کے لیے انہوں نے الگ ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے، اسی کرائٹیریا کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ ویڈیو تمام جماعت نحم اور دہم کے طلباء و طالبات کے لیے نہ صرف ایک یوزفل ہوگی اور بینیفیشل ہوگی، بلکہ یہ جماعت النحم اور دہم کے اساتذہ کرام کے لیے بہت بینیفیشل ہے کہ وہ اس کو دیکھیں اور اپنے طلباء و طالبات کو اسی طریقے سے تیاری کروائیں تاکہ ان کے بھی طلباء و طالبات جو ہیں وہ اردو میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔